بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الآثار، کتاب الطہارہ، صفحہ نمبر 31۔ آج اس کتاب کا آغاز کیا جا رہا ہے، تو اس کے آغاز کرنے سے قبل کچھ بنیادی باتیں طہارت کے متعلق جان لیں۔ طہارت کے معنی ہیں گندگی اور ناپاکی دور کرنا۔ کیا ہے معنی؟ گندگی اور ناپاکی دور کرنا۔ اچھا، گندگی روحانی بھی ہوتی ہے اور جسمانی بھی ہوتی ہے نا، لہٰذا طہارت بھی روحانی اور جسمانی ہوگی اور ہوتی ہے۔ طہارت بھی جسمانی طہارت بھی ہوتی ہے اور روحانی طہارت بھی۔ پھر ان دونوں طہارتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ گندگیاں بہت قسم کی ہیں نا، تو اس وجہ سے اس کے اقسام بھی کئی ہیں۔ البتہ طہارت جسمانی دو طرح کی ہے، ٹھیک ہے، طہارت جسمانی دو طرح کی ہے، ایک کا نام ہے طہارت حقیقی اور دوسرے کا نام ہے طہارت حکمی۔ طہارت حقیقی، گندگی حقیقی یعنی خبث کو جو ہے دور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور طہارت حکمی جو ہے حکمی گندگی یعنی کہ حدث کو دور کرنا ہے۔ اور اس باب میں انہی دو طہارتوں کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، یعنی طہارت حقیقی اور طہارت حکمی جو کہ جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک جو یہاں نقل فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے، عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ کہ یہ حدیث پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء، کہ جو وضو کرے تو اچھا وضو کرے، ٹھیک ہے، جو وضو کرے تو اچھا وضو کرے، خرجت خطاياه من جسده، اس کی خطائیں جو ہے اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، حتی تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ ان کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی وضو کرنے کا ارادہ کرے تو اچھے طور پہ وضو کرے، اس لیے کہ وضو کرنے سے گناہیں جھڑتی ہیں اور یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہیں جو ہے دھول کے جھڑتی ہیں۔ یہ بات سمجھ لے کہ یہاں جو فرمایا گیا اچھے سے وضو کرے، یہاں اچھے سے وضو کرنے سے مراد یہ ہے کہ سنتوں اور مستحبات کے ساتھ وضو کریں، ٹھیک ہے، اور خطاؤں سے جو مراد ہے یہاں پہ کہ سے خطائیں جھڑتی ہیں، تو خطاؤں سے مراد جو ہے گناہیں صغیرہ ہیں، کہ چھوٹی گناہیں جھڑ جاتی، کیونکہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔ اسی طرح حقوق العباد جو ہے صاحب حق کے معافی کے بغیر بھی جو ہے معاف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا معنی یہ ہوا کہ جو شخص اچھا وضو کیا کرے تو اس کے سارے اعضاء کے جو ہے گناہ اس پانی کے ساتھ نکل جاتے۔ اب اس پر ایک میں نکتہ بتاؤں کہ ہم گناہ گاروں کے جو ہے وضو کا غسالہ کیا کہلاتا ہے؟ مائع مستعمل کے استعمال شدہ پانی ہے نا، جس سے نہ دوبارہ وضو کرنا نہ غسل کرنے کی اجازت ہے، اس سے نہیں ہو سکتا مائع مستعمل سے، اور اس کا پینا بھی، مائع مستعمل کا پینا بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وضو کریں گے تو اس کے بعد جو گناہ جھڑیں گے تو وہ شامل رہتے ہیں، پانی اس کے ساتھ جھڑتے ہیں نا، تو اس وجہ سے پینا بھی مکروہ ہے۔ مگر قربان جائے اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب حضور کے وضو کا غسالہ، بلکہ پاؤں مبارک کا غسالہ، قدمین کا غسالہ شریف جو ہے وہ متبرک چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو غسل کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہیں جھڑتی ہیں تو اس لیے ان کو استعمال کرنے کی پھر اجازت نہیں، لیکن
وہ اعضائے طیبہ میں سے نور لے کر نکلتا ہے، سرکار کے جو ہے جس نورانی بدن سے جو ہے نور لے کر کے وہ غسالہ نکلتا ہے، تو اس وجہ سے کیا اس میں تبرک ہوں گے، کیا شفا ہوگی، یہ سمجھا جا سکتا ہے نا۔ ہمارے غسالہ سے جو ہے وہ بیماریاں پیدا ہوئیں گے، بالخصوص مرگی کی بیماری کا کہا گیا، کیونکہ حضور کا غسالہ یہ بیماریوں کو دور کرنے والی ہوتی۔ ارے حضور کے غسالہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں مبارک کا جو دھون ہے گویا آب زمزم شریف، تو اس کے تعلق سے قرآن پاک میں ہے کہ اس میں جو ہے شفا ہے۔ تو اب بتائے سرکار کے غسالہ کے، سرکار کے بدن کے یا جو ہے دھون کے غسالہ کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک نقطہ ہم نے بتائے۔ چلے دوسری حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ میری امت قیامت کے دن پنج کلیاں بلائی جائے گی، کس وجہ سے؟ من آثار الوضوء، وضو کے اثرات کی وجہ سے، وضو کے اثر کی وجہ سے۔ اب یہ پنج کلیاں کیا ہیں، یہ غرن اور محجلین کیا ہے؟ فرماتے ہیں پنج کلیاں وہ سرخ یا سیاہ گھوڑا ہے جس کے چاروں ہاتھ پاؤں اور پیشانی سفید ہو، یہ اور وہ جو گھوڑا ہوتا ہے بہت قیمتی اور خوبصورت اور طاقتور مانا جاتا ہے، ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طور پر جو ہے بلائے جائیں گے جس طور پر مطلب کہ پنج کلیوں کو بلایا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ میری امت قیامت کے دن، تو امت سے مراد جو ہے سارے نمازی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قیامت میں ان کا چہرہ جو ہے اور ہاتھ پاؤں جو آثار وضو کی وجہ سے چمکتے دمکتے ہوں گے، اگرچہ پچھلی امتوں میں بھی وضو کا جو ہے یہ معاملہ رہا ہے، مگر یہ نور جو ہے وضو کا نور صرف اور صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، صرف اسی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیز جو صحابہ نماز کی فرضیت سے پہلے انتقال فرما گئے، یا اب جو مسلمان بچے چھوٹے میں وفات کر جاتے ہیں، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی فوت ہو گیا، تو یہ لوگ تو نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں بنائے، تو وہ لوگوں کے بھی جو ہے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، اس لیے کہ ان کو موقع نہیں ملا نا، ورنہ پھر وہ لوگ بھی نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے بھی ہاتھ پاؤں انشاءاللہ چمکتے ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ بے نماز فساق جو جنہوں نے مطلب کہ جان بوجھ کر کے نماز سے قضا کر دی ہو اور اسی پہ عادت بنا لی ہو، تو ان کے ہاتھ پاؤں چہرے وغیرہ یہ سزائیں اس سے چمکنے سے محروم رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نماز کو یا قصداً چھوڑنے سے، ہے نا۔ یہ بات بھی خیال رکھیں کہ حضور کا اپنی امت کو پہچاننا، یہ جو ہے فرمایا گیا کہ میری امت قیامت کے پنج کلیہ سے جو ہے بلائے جائیں گے، اور آثار وجود سے جو ہے ان کے آگے جو حدیث پاک میں فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، تو جو اپنی چمک دمک دراز کر سکے تو کرے۔ تو یہ جو پہچاننا ہوگا، تو یہ پہچاننا اس پہ موقوف نہیں ہے کہ وضو جو کرے گا وہی کو سرکار پہچانیں گے، بلکہ جو گنہگار امتی ہوں گے اس کو بھی سرکار پہچان رہے ہوں گے، اور جو اس کے وجہ سے جو چمک دمک رہے ہوں گے جس کے چہرے، اس کو بھی پہچان رہے ہوں گے۔ یہ ہم لوگوں کی پہچان کے لیے اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا ٹکڑا ہے فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ يُطِيلُ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، کہ تو جو اپنی چمک دمک دراز کر سکے، بڑھا سکے تو کریں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ قول
جو ہے غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آخری جملہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وضو کی وجہ سے جو ہے قیامت کے دن پہچان ان کے جو ہے اعضائے وضو چمکیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ جس سے ہو سکے تو اعضائے وضو کو مطلب اپنی چمک دمک کو بڑھائے. تو اعضائے وضو کو یہ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو حد مفروض سے زیادہ دھویا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ روشنی اور چمک دمک یہ اور لمبی اور بڑھ جائے. یعنی جتنا حد ہے دھونے کا، بال چہرے دھونے کا کہ پیشانی کے اوپر جہاں بال کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے ٹھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اسی طرح ہاتھ کو کوہنیوں سمیت، تو اس سے زیادہ تھوڑا بڑھا لیں، اس لیے کہ بڑھانے سے نور میں، روشنی میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ بھی سرکار کا ہی ہو کہ جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک دمک میں اضافہ کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو حد سے جو ہے کم نہ دھو، زیادہ کچھ دھل جائے تو اس میں کوئی مذائقہ اور خلل نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہرحال جن کا بھی سرکار کا ہی قول لیتے ہیں تو بھی مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو جتنا حد ہے ان سے تھوڑا زیادہ دھویا جائے تاکہ نور میں اور روشنی میں قیامت کے دن اضافہ ہو. اور یہاں جو دو لفظ آیا تھا میں نے جو اوپر کا ابھی بتائی، غرن اور محجلین، تو غرہ جو ہے یہ چہرے کی سفیدی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محجلین جو تاجیل سے بنا ہے، یہ تحجیل جو ہے یہ ہاتھ پاؤں کی سفیدی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے کہ اکثر لوگ چہرہ دھونے میں بے احتیاطی کرتے ہیں نا، کہ کن پٹی وغیرہ خشک رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح تحجیل ہاتھ پاؤں میں جو مطلب کوہنی کو صحیح سے نہیں دھوتے، تو خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کر دیا گیا، تو اس پہ خصوصیت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ دھیان رکھیں. اچھا، اور ایک حدیث دیکھیں. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور، کہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی چابی نماز ہے، و مفتاح الصلاۃ الطہور، اور جو ہے نماز کی چابی وہ پاکی ہے، کنجی نماز کی کنجی جو ہے کیا ہے، پاکی ہے. دیکھیں مطلب یہ ہے کہ جنت کے درجات کی چابی جو ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے لہٰذا یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو حدیث ہے ایک کہ جنت کی چابی کلمہ طیبہ ہے، تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے نا، اس لیے کہ یہاں نفس ایمان کا جو ہے تذکرہ مطلب مراد نہیں ہے. نفس ایمان کی چابی جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے ساتھ منسلک، یعنی نفس ایمان کی چابی جو ہے وہ کیا ہے، کلمہ طیبہ، اور جنت کے درجات جنت کی چابی کیا ہے، وہ نماز. بس سمجھ میں آ گئے. پھر دوسرا جز جو فرمایا گیا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی جو ہے وہ پاکی ہے. تو دیکھیے پاکی سے قبل مطلب پاکی نماز کے شرائط میں سے ہے نا، تو نماز کے اس کے علاوہ بھی شرائط ہیں، جیسے قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور نیت. تو اس کے علاوہ بھی شرائط ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن چونکہ طہارت بہت اہم چیز ہے، اس لیے نماز کی چابی کو جو ہے اس سے طہارت کو فرمایا گیا، ٹھیک ہے. آخری حدیث ہے اس باب میں، تو اس کو بھی پڑھتے ہیں. عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامت وانا اول من یؤذن له ان يرفع رأسه فانظر الى ما بین یدی فاعرف امتی من بین الامم ومن خلفی مثل ذلك وعن یمنی مثل ذلك وعن شمالی مثل ذلك.
فقال رجل یا رسول اللہ فقال رجل یا رسول اللہ کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الی امتک قال ہم غر محجلون من اثر الوضوع لیس احد كذلك غیرهم واعرفهم انهم یعطون کتبهم بإیمانهم واعرفهم تسعى بین ایدیهم ذریتهم۔ حدیث پاک مروی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا اول من یعذن له بالسجود یوم القیامہ، کہ میں ہی وہ پہلا ہوں گا جسے قیامت کے دن سجدے کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُؤْذَنُ لَهُ أَن يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَأَنظُرُ، اور مجھے ہی جو ہے سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت ہوگی، سبحان اللہ۔ میں ہی وہ سب سے پہلے ہوں گا جسے قیامت کے دن سجدے کی اجازت ہوگی، اور سب سے پہلے سر اٹھانے کی بھی مجھے ہی جو ہے اجازت ہوگی۔ خیال رہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ شفاعت کبریٰ کی اجازت کا ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب کہ پورے جو ہے نفسی کا ماحول ہوگا، اور تمام انبیاء اذهبوا الی غیری کا جواب دے چکے ہوں گے، اور حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، تو یہ وہ وقت ہوگا چونکہ اللہ نے سب سے پہلے جو ہے حضور کے نور کو جو ہے پیدا فرمایا، حضور کا نور پیدا فرمایا، اس لیے وہاں بھی پہلے شفاعت آپ ہی سب سے پہلے کریں گے، سبحان اللہ۔ اور نہ صرف وہاں بلکہ ہر جگہ اولیت کا صحرا جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سر ہیں۔ اور جو یہ سجدہ کا فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے مجھے سجدہ کا کی اجازت ہوگی، تو وہ 1 ہفتہ کا اللہ کے رسول سجدہ کریں گے، جس میں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد کریں گے جو کبھی کسی نے نہ کی ہوگی، ویسی حمد کبھی کسی نے نہ کی ہوگی، اسی لیے حضور کا جو ہے اس میں مبارک جو ہے احمد ہے کہ سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول کی کیا خصوصیت ہے ہمارے آقا کے، فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت میں ہی ہوں گا جو سجدے کی جسے اجازت ملے گی، اور سب سے پہلے میں ہی سر اٹھاؤں گا، ہے نا۔ فَأَنظُرُ إِلَى مَا بَيْنِ يَدَيَّ فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِن بَيْنِ الْأُمَمِ، تو اپنے سامنے بھیڑ دیکھوں گا، ٹھیک ہے، فَأَنظُرُ إِلَى مَا بَيْنِ يَدَيَّ، اپنے سامنے بھیڑ دیکھوں گا، تو فَأَعْرِفُ أُمَّتِي، تو میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، مِن بَيْنِ الْأُمَمِ وَمِن خَلْفِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَمِّنِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ، کہ فرماتے ہیں تو میں اپنے سامنے بھیڑ دیکھوں گا، اور جو ہے اپنی امت کو پہچان لوں گا ان تمام امتوں میں سے جو کہ میرے جو ہے من خلف، جو میرے پیچھے ہوں گی، مثل ذالک، اسی طرح میرے دائیں طرف ہوں گی، اور اسی طرح میرے بائیں طرف بھی ہوں گی، یعنی دائیں بائیں پیچھے یہ تینوں طرف جو ہے امتیں ہی، سب کی امتیں ہوں گی، سارے انبیاء کی۔ تو فرماتے ہیں میں ان تمام امتوں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، فقال رجل، تو کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الی امتک، تب ایک جو شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نوح علیہ السلام سے اپنی امت تک کی تمام امتوں میں، اتنی امتوں میں اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں انہوں نے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو اس سے یہ بات مطلب لازم نہیں ہے کہ وہ نوح علیہ السلام سے پہلے کی امتیں وہاں نہیں ہوں گے، یا پھر جو ہے امتیں نہیں ہوئے، بلکہ جو ہے نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کر دیا گیا اس لیے کہ وہ مشہور ہیں اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔
یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک جتنے بھی ہوں گے سب ہوں گے، اور سب کے سب آگے پیچھے دائیں بائیں ہوں گے، اور سب گویا کہ سرکار کو جس طرح باراتی دولہے کو گھیرے ہوتے ہیں تو اسی طرح سرکار کو سب گھیر کے ہوں گے تینوں طرف سے، اور سرکار میں اپنی امتوں کو پہچان لیں گے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کس طرح، جبکہ وہاں تو سب کی امتیں ہوں گے، اور میں نے بتا دیا نوح علیہ والسلام کا تذکرہ صرف اس لیے کیا ہے کہ اس لیے وہ مشہور ہے ان کا اسم، ٹھیک ہے۔ ورنہ جو ہے جس طرح دیکھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے کس شہر میں رہتے ہیں، اب اگر کوئی شہر کے اندر رہتا ہوگا، خاص شہر میں، جیسے کوئی پوچھا کہاں رہتے ہیں تو کہا میں کولکاتہ میں رہتا ہوں، تو اگر کولکاتہ کے ارد گرد کوئی ایسا جگہ پہ وہ رہتا ہے جہاں جو جگہ اتنا مشہور نہیں ہے تو لوگ اس جگہ کو نہیں جانتے، تو اس جگہ کا نام لینا وہاں نام نہیں لیا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ میں اگرچہ وہ کولکاتہ کے ارد گرد ہی رہتا ہے، میں نہیں رہتا، اس کے باہر رہتا ہے، ارد گرد رہتا ہے، لیکن چونکہ اس سے قرب ہے تو اس وجہ سے جو ہے پہچان کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ مشہور ہے نا، مثال کے لیے سمجھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں نوح علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ نام لے کر ان صاحب نے پوچھا، قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہم غر محجلون من اثر الوضوء، تو آپ فرماتے ہیں وہ آثار وضو سے جو ہے ہم غر محجلون من اثر الوضوء لیس احد كذلك غیرهم وعارفهم، تو فرماتے ہیں کہ آثار وضو سے 5 کلیاں ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی میری امت جو ہے وہ آثار وضو سے 5 کلیاں ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی ایسا نہ ہوگا، لیس احد کذالک غیرہم، ان کے سوا اور کوئی ایسا نہیں ہوگا، وعارفہم، اور انہیں یوں پہچانوں گا، یعنی اس طور پہ ان کی شناخت ہو جائے گی، انہم یعطون کتبہم بایمانہم وعارفہم تسع بین ایدہم ذریتہم، کہ ان کی کتابیں ان کے داہنے ہاتھ میں ہوں گی، بایمانہم وعارفہم تسع بین ایدہم، اور ایسے پہچانوں گا، وعارفہم تسع بین ایدہم ذریتہم، کو ان کو ایسے پہچانوں گا کہ ان کے بچے ان کے آگے دوڑتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ جو ہے کچھ علامتیں سرکار نے بیان فرمائی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچان کیا، شناخت کا، کہ کیسے امت محمدیہ کو جو ہے خصوصیت دی گئی ہے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سرکار یہ جو علامت بتا رہے ہیں یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم کس طور پہ سب پہچان جائیں گے، ورنہ اللہ کے رسول پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ کون میرا امتی ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وہ آثار وضو سے جو ہے 5 کلیاں کے ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی، یعنی ان کے چہرے اور جو ہے پیشانی، ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اور انہیں یوں پہچانوں گا کہ ان کی کتابیں جو ہے یؤتون کتبہم بایمانہم، کہ ان کی کتابیں ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گی، یعنی ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو مومنوں کے، تو میں اس وجہ سے بھی ان کی جو ہے پہچان ہو جائے گی میری امت کی۔ اب یہ ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا اس کے علاوہ جو امت محمدیہ کے علاوہ جتنی امتیں ہیں تو ان کے جو نیک لوگ ہوں گے ان کے بھی تو ہاتھ میں جو کتاب آنے کا مطلب نامہ اعمال ہوگی وہ داہنے ہاتھ میں ہوگی، تو پھر یہ کیسے تخصیص ہوئی؟ تو اس لیے اس وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ اس وقت تک دیگر امتوں کو نامہ اعمال نہیں دیا جائے گا، صرف امت محمدیہ کے پاس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ وہاں جو ہے ان کے ہاتھوں میں، دائیں ہاتھوں میں جو ہے نامہ اعمال ہوگی، اس وجہ سے بھی پہچان ہو جائے گی میری امت کی،
وَعَارِفُهُمْ تَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اور ایسے پہچانوں کہ ان کے بچے ان کے آگے دوڑتے ہوں گے، یعنی جن کے چھوٹے بچے بچپن میں انتقال ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے والدین کو جو ہے آگے دوڑتے ہوں گے، مطلب جنت میں لے جانے کے لیے، جنت میں داخلہ کروانے کے لیے، کہ جو ہے ان بچوں کے آگے چلنے سے یہ میری امت کی جو ہے پہچان ہو جائے گی کہ یہ میری امت ہے، اور یہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے خاص ہے، یہ تینوں خصلتیں، ٹھیک ہے نا، جو ابھی تینوں چیزیں بتائی گئی کہ اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، کہ ان کے اور پہلی چیز اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، دوسری چیز بتائی گئی کہ ان کے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ چھوٹے بچے ان کے جو ہے جنت میں لے جانے کے لیے ان کے آگے آگے چلتے ہوں گے۔ تو یہ تین علامتیں جو ہے بتائی گئی، یہ سب ہم لوگوں کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے رسول تو ان کو بھی پہچانیں گے جن کے ہاتھ میں مطلب نامہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول ان کو بھی پہچانیں گے جو بغیر نماز، مطلب کہ جن کے چہرے چمکتے نہ ہوں گے وضو کی وجہ سے، جو غیر نمازی ہوں گے، اور ان کو بھی پہچانیں گے جن کے آگے کوئی بچے نہیں ہوں گے، جن کا بچپنا میں کوئی بچہ نہ گیا ہو، ہے نا۔ تو یہ ہم لوگوں کی پہچان کے لیے، تو یہ باب چلے مکمل ہوا، وما علینا الا البلاغ۔